حب الہی کا فقدان ہر چیز کا فوت ہونا ہے۔ جو شخص اللہ کی محبت کو فوت کر دیتا ہے اس سے ہر چیز فوت ہو جاتی ہے۔ محبت ایک جنس ہے جس کے ماتحت بہت سی نوعیں ہیں جو اپنی اپنی قدر و وصف کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف اور متفاوت ہیں۔ اس لیے اغلب یہ ہے کہ اللہ پر جس نوع کا اطلاق ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو ذات الہی کے ساتھ مختص اور مخصوص ہوتی ہے اور وہی اس کا سزاوار و حقدار ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کے لیے اس کا اطلاق صحیح نہیں ہوتا، نہ کسی دوسرے کے اندر اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی بھی اس کی اہلیت و صلاحیت نہیں رکھتا، مثلاً عبادات، انابت وغیرہ۔ کبھی محبت کا ذکر اس کے اسم مطلق کے ساتھ ہوا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، عن قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئے گا جس سے اللہ محبت رکھتا ہوگا اور وہ اللہ سے پیار کرتے ہوں گے، سورۃ المائدہ۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، اور جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے ویسی محبت وہ ان شریکوں سے کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں، سورۃ البقرہ۔ مذموم ترین محبت۔ محبت کی مذموم ترین نوع وہ محبت ہے جس کے اندر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اس کا شریک و ساجی بنا لیا جائے۔ بندہ کسی کو اللہ کے برابر اور اس کے مثیل بنا کر اس سے محبت کرنے لگے۔ عظیم ترین محبت اور محمود ترین، اعلیٰ ترین، عظیم ترین محبت کی نوع وہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات سے محبت کی جائے اور کسی کو اس میں اس کا شریک و ساجی نہ بنایا جائے، اور سعادت کی اصل اور سر چشمہ یہی محبت ہے۔ اس محبت کے بغیر کوئی انسان نجات نہیں پا سکتا، اور شقاوت و بدبختی، محرومی و بدنصیبی کی اصل اور جڑ محبت مذمومیہ شرکیہ ہے، اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں وہی شخص رہے گا جس کے اندر یہ مذموم محبت شرکیہ موجود ہوگی۔ وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جو صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور اس محبت و عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ ایسے لوگ اگر اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں بھی داخل ہوں گے تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ قرآن حکیم نے جس محبت کا امر و حکم دیا ہے اس کا مدار یہی محبت اور اس کے لوازم ہے، اور جس محبت سے وہ روکتا اور منع کرتا ہے وہ دوسری قوم کی محبت اور اس کے لوازم ہے، اور اللہ نے ان ہر دو قسم کی محبت کی مثالیں دی، پیمانے بتائے ہیں، قصص و حکایات دونوں قسموں کے لوگوں کے اعمال، کردار اور ہر دو قسموں کے اولیاء معبودوں کی تفصیل، افعال اور معاملات کی خبریں اور واقعات پیش کیے ہیں۔ ان ہر دو قسم کے لوگوں کا حال ہر شہ عالم یعنی عالم دینہ، عالم برزخ، عالم آخرت میں کیا ہوگا۔ غالباً یہاں پر عالم دنیا اس پر غلط لکھا ہوا ہے، عالم دنیا ہونا چاہیے، عالم برزخ، عالم آخرت میں کیا ہوگا اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس کا ذکر بھی تفصیل سے کر دیا ہے، اور غور کیا جائے تو سارا قرآن انہی دو قسم کے لوگوں کی شان میں وارد ہوا ہے،
اور تمام انبیاء و مرسلین کی دعوت کی اصل بھی یہی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہے، جو کمالی محبت، کمالی خضوع و خشوع اور بارگاہ الہی میں انتہائی تذلل و خاکساری اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے لوازم اور اس کے مناسب اور لازمی طاعات و تقوی پر مشتمل اور متضمن ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی اولاد اور اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بخاری و مسلم۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، قسم اللہ کی آپ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ہرگز نہیں جب تک کہ میں تم کو تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب بات بنی ہے۔ صحیح البخاری۔ جبکہ اللہ کی خاص بندے اور اس کے رسول کی محبت کے بارے میں یہ وارد ہے کہ جب تک ان سے اپنے ماں باپ، اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں ہوگی، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اب بتلاؤ، جس ذات نے اپنے اس بندے کو اپنا رسول و پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اس کی محبت کس قدر مقدم ہوگی۔ پروردگار عالم کی محبت کسی اور محبت کے مقابلے میں اسی قدر وصف اور تقریر و تخصیص کے لحاظ سے بالکل مخصوص اور مختص ہے، اور اللہ کی محبت تو اس طرح واجب اور لازم ہے کہ بندے کو اللہ اپنی اولاد، اپنی ماں باپ، بلکہ اپنی آنکھ اور جان سے بھی زیادہ محبوب ہو، اور اس معبود و حق کی محبت کے مقابلے میں ہر چیز کی محبت ہیچ نظر آئے۔ محبت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز من وجہ محبوب ہوا کرتی ہے، اور من وجہ غیر محبوب۔ نیز یہ بھی قاعدہ ہے کہ کسی چیز کی محبت کبھی لذاتی ہی ہوا کرتی ہے اور کبھی لغیرہ۔ لیکن وہ ذات جو ہم وجوہ محبوب ہے اور لذاتی ہی محبوب ہے، وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتے تو یہ آسمان و زمین دونوں ہی تباہ ہو جاتے۔ سورۃ الانبیاء۔ الہ پرستی اور عبودیت، اللہ سے محبت، اس کی اطاعت اور اس کے حضور عاجزی کے اظہار کا نام ہے۔ عالم علوی اور سفلی کے تمام تر حرکات کا اصل موجب و سبب محبت۔ عالم علوی اور سفلی کے تمام تر حرکات کا اصل موجب و سبب محبت۔ عالم علوی اور عالم سفلی کی تمام تر حرکتوں کا اصل موجب محبت ہے۔ یہی علت فاعلی ہے اور یہی علت غائی۔ عالم علوی اور عالم سفلی میں جس قدر بھی حرکات صادر ہوتی ہیں، ان کا اصل و منبع محبت ہے۔ محبت ہی ان حرکات کی علت فاعلی ہے اور محبت ہی علت غائی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حرکتیں تین قسم کی ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، حرکت اختیاری ارادی۔ پوائنٹ سیکنڈ، حرکت طبعی۔ اور پوائنٹ تھرڈ، حرکت قصری۔ حرکت طبعی کی اصل سکون ہے، کیونکہ جسم اسی وقت حرکت کرتا ہے جبکہ وہ اپنی مستقر اور مرکز طبعی سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت جسم صرف اس لیے حرکت کرتا ہے کہ وہ اپنی مرکز طبعی اور اصل مستقر پر جلد سے جلد پہنچ جائے، اور جسم صرف اسی لیے حرکت کرتا ہے کہ ایک قاصر حرکت دینے والا اسے حرکت دے رہا ہے۔ بنابراین جسم کی یہ حرکت قصری اور جبری ہے، اور جس چیز کی بھی حرکت طبعی بذات ہی ہوا کرتی ہے، اس کا مطالبہ اور متقاضا یہی ہوا کرتا ہے۔
کہ وہ اپنے اصل مرکز کی طرف جلد سے جلد عود کر آئے۔ غرض اجسام کی حرکت خواہ قصری ہو یا خواہ طبی دونوں کسی محرک قاصر کے تابع ہوتی ہے، اور یہ محرک قاصری اور دونوں حرکتوں کا موجب ہوتا ہے، اور حرکت اختیاری و ارادی جو دوسری دو حرکتوں کی اصل ہوتی ہے خود ارادہ اور محبت کے تابع ہوتی ہے۔ اس طرح ہر سہ قسم کی حرکتیں محبت اور ارادے کے تابع ہیں۔ ان قسموں کی حقیقت، معنی، اسرار اور راز ہم نے اپنی کتاب اقسام القرآن کے اندر پوری تفصیل وضاحت سے بیان کر دیے ہیں۔ اس حقیقت کے ذہن نشین ہونے کے بعد یہ بات آپ بآسانی سمجھ لیں گے کہ یہ تمام تر محبتیں، حرکتیں، ارادے، افعال و اعمال رب الارض و رب السماوات کی عبادتیں ہی ہیں، اور طبی اور قصری حرکتیں اور اس محبت کے تابع ہیں۔ اگر محبت نہ ہو تو افلاک سماوات کا دور کسی طرح نہیں چل سکتا۔ نہ محبت کے بغیر ستارے سیارے حرکت کر سکتے ہیں، نہ حرکت دینے والی ہوائیں حرکت کر سکتی ہیں، نہ یہ باران رحمت کے اٹھانے والے بادل حرکت کر سکتے ہیں، نہ شکم مادر کے اندر بچے حرکت کر سکتے ہیں، نہ دانے زمین کو پھاڑ کر اگ سکتے ہیں، نہ دریاؤں اور سمندروں میں جہازوں کو چلانے والی موجیں اٹھ سکتی ہیں، نہ عطیات ربانی کی تقسیم کرنے والے فرشتے اور دنیا کی تدبیر و تنظیم پر مأمور شدہ فرشتے اس کے بغیر حرکت کر سکتے ہیں، اور نہ یہ آسمان و زمین اور آسمان و زمین کی مخلوق حرکت کر سکتی ہے، نہ وہ اپنے خالق و فاتر کی تسبیح و تحلیل کر سکتے ہیں۔ پاک و مقدس ہے وہ ذات جس کی زمین و آسمان تسبیح پڑھا کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح پڑھا کرتی ہے۔ ترجمہ: ساتوں آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے اسی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح و تقدیس نہیں سمجھ سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑا تحمل والا، بڑا ہی درگزر کرنے والا ہے۔ سورۃ الاسراء۔ ہر طرح کی کامیابی صرف خالق حقیقی سے محبت میں پنہاں ہے۔ موجودات کی صلاح و فلاح اسی میں ہے کہ اس کی تمام تر حرکات اور تمام تر محبتیں صرف خالق حقیقی کے لیے ہوں۔ توحید اس کا نام ہے کہ معبود صرف اللہ ہی کو مانا جائے۔ مذکورہ بالا حقیقت سمجھ لینے کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ ہر جاندار کے اندر ارادہ، محبت اور عمل و فعل موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی اصلاح و درستگی ہوا کرتی ہے، اور ہر متحرک کی حرکت کی اصل محبت و ارادہ ہے۔ مخلوقات و موجودات کی صلاح و فلاح اسی میں ہے کہ ان کی تمام تر حرکات اور محبتیں صرف اپنے فاتر خالق باری وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہوں۔ جس طرح کہ مخلوقات و موجودات کا وجود صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تخلیق و تبدیع کی وجہ سے ہے، ان کی تمام تر حرکات اور محبتیں بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اور اسی حقیقت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور بھی الہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان دونوں ہی برباد ہو گئے ہوتے۔ پس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرکین بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء۔ لفسدتا کا مطلب: اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لفسدتا زمین و آسمان برباد ہوتے فرمایا ہے، اور لما وجدنا زمین و آسمان موجود نہ ہوتے نہیں فرمایا، نیز وَلَكَانَ مَعَدْ و متعین زمین و آسمان معدوم ہوتے یا زمین و آسمان معدوم ہو جاتے نہیں فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر ہے کہ زمین و آسمان کو فساد و خرابی کی شکل میں بھی باقی رکھے، لیکن علی وجہ الکمال
علی وجہ صلا بصورت استقامت زمین و آسمان کا باقی رہنا اسی وقت ممکن ہے جبکہ اللہ صرف ایک وحدہ لا شریک ہو، کیونکہ زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی ہر چیز اور زمین و آسمان کے تمام رہنے سہنے والوں کا معبود صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر اس عالم کے دو معبود ہوتے تو نظام عالم کلیتاً درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ برتقدیر دو الہ ہونے کے دونوں ایک دوسرے پر غالب اور بالاتر رہنے اور اپنی الہیہ و الوہیت میں منفرد و تنہا رہنے کی خواہش مند ہوں گے، کیونکہ کمال الہیہ و الوہیہ میں کسی کا شریک ہونا اس کی الہیہ و الوہیہ کے اندر نقص ظاہر کر رہا ہے، اس لیے کہ جو ذات الہ اور معبود ہو وہ کبھی گوار نہیں کرتی کہ یہ ناقص اور کمزور الہ و معبود بنا رہا ہے، اور پھر اگر ان دو الہوں اور دو خداؤں اور دو معبودوں میں سے کوئی ایک اللہ اور ایک معبود دوسرے کو مغلوب کر لیتا ہے تو وہ جو غالب اور قہرمان ہوگا وہ اللہ اور معبود ہوگا، اور جو مغلوب و مقہور ہوگا وہ اللہ اور معبود نہیں ہو سکتا۔ اور اگر یہ حالت ہے تو کہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کو مغلوب و مقہور نہیں کر سکتا اور ایک دوسرے پر غالب نہیں آ سکتا تو دونوں کا کمزور ہونا لازم آتا ہے، دونوں کی الوہیت ناقص و ناتمام ہے، اور اس صورت میں یہ لازم ہے کہ ان دونوں پر کوئی تیسرا الہ اور معبود ہو جو ان ہر دو پر غالب ہو اور ان ہر دو پر حکومت و فرمانروائی کرے، اور اگر کوئی تیسرا ان دونوں پر حاکم نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا کہ یہ دونوں اپنی اپنی مخلوق کو لے کر ایک دوسرے پر حملہ کرنے، ایک دوسرے پر غلبہ پانے اور ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے فاسد اور تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ یہ بالکل واضح بات ہے کہ اگر دو بادشاہ ایک ملک میں ہو تو ملک تباہ ہو جائے گا، اور ایک عورت کے دو شوہر ہوں گے تو عورت تباہ ہو جائے گی، ایک مادہ دو نروں سے حاملہ ہو تو مادہ تباہ ہو جائے گی۔ دنیا کی بربادی اور فساد بادشاہوں اور خلیفوں کے باہمی اختلاف ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دشمنان اسلام نے جب کبھی کسی اسلامی ملک پر حملہ کیا ہوگا یا طمع و لالچ کی نظریں اسلامی ملک کی طرف بڑھائی ہوں گی تو اسی وقت اٹھائی اور بڑھائی ہوں گی جب کہ مسلمان باہمی اختلاف فساد کے اندر مبتلا ہوں گے اور ایک دوسرے کے خلاف اپنی اپنی بالادستی کے لیے کوشاں ہوں گے۔ محبت کے لیے ضروری چیز۔ ہر محبت کے کچھ آثار، توابع، لوازم اور احکام ہوتے ہیں۔ محبت خواہ محمودہ ہو یا مذمومہ، نفع بخش ہو یا مضرت رساں، کیسی ہی محبت ہو اس کے آثار و احکام ضرور نمایاں ہوتے ہیں۔ چنانچہ وجد، ذوق، حلاوت، شوق، انس، وصل و اتصال، قرب، نقصان و بعد و ہجر کے صدمات، وصل و قرب کا سرور و فرحت، بعد و ہجر کا حزن و غم و رنج و گریہ وغیرہ، یہ تمام امور محبت کے آثار، احکام اور لوازم ہیں۔ لیکن محمود ترین، نافع ترین محبت وہ ہے جو محبت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبود سے ہم آغوش کرے اور دنیا و آخرت کی سعادت اور نفع کی طرف انہیں کھینچ لے جائے۔ اسی قسم کی محبت سعادت ترین کا عنوان ہے، اور وہ محبت جو دنیا و آخرت کی مسرت کی طرف کھینچ لے جائے شقاوت و بدبختی کا عنوان ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ایک عقل مند دانش مند اس محبت کو اختیار نہیں کر سکتا جو اس کے لیے مضرت رساں ہو اور اسے شقاوت و بدبختی کے غار میں دھکیل دے۔
اور مضرت رسا محبت کا صدور انسان سے صرف جہالت و عظمت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس اسے مضرت رسا محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس کی یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو نقصان دہ مضرت رسا چیز ہی کی طرف لے جاتا ہے، جس میں اسے کسی قسم کا بھی نفع نہیں ہوتا، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ نفس کی پیروی کرنا اپنی جان پر ظلم کرنا ہے، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان محبوب کی محبت سے پیش آنے والے حالات و حوادث سے بے خبر ہوتا ہے، اور بغیر سوچے سمجھے اور اس کے نقصانات سے لا علم ہو کر اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور اس محبوب کے اندر جو مضرتیں موجود ہیں یا جو خرابیاں اس کی محبت میں مضمر ہیں، اس کا شعور تک اس کو نہیں ہوتا، اور یہ حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بغیر علم، بلا سوجھ بوجھ کے محض خواہشات و شہوات کی اتباع و پیروی کیا کرتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے جو ایسی محبت کی مضرتوں سے تو واقف ہیں اور اس کی مضرتوں کو جانتے، پہچانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی خواہشات کو اپنی معلومات پر ترجیح دیتے ہیں، اور اس صورت میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ محبت دو چیزوں سے مرکب ہو جاتی ہے: اعتقاد فاسد اور اتباع خواہشات، اور محبت فاسد کی پیداوار محض جہالت و حماقت اور اعتقاد فاسد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اکثر محبتیں دنیا میں اسی قسم کی ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ جہالت اور اعتقاد فاسد کے ساتھ دوسرے امور اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، جو باہم ایک دوسرے کے معین و مددگار بن کر اس کو شبہات کی طرف موڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے حق اور باطل اس پر مشتبہ ہو جاتے ہیں، اور محبوب کا معاملہ اس کے سامنے بظاہر ایک آراستہ صورت میں پیش ہوتا ہے، اور ان شبہات کی تائید و معاونت سے شہوات اس کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں، اور اسے کشاں کشاں محبوب تک کھینچ کر لے جاتی ہے، اور پھر شبہات و شہوات کے لشکر عقل و ایمان کے لشکروں کے مقابلے میں پوری قوت سے ڈٹ جاتے ہیں، اور پھر جانبین میں پوری قوت سے معرکے شروع ہو جاتے ہیں، اور بالآخر وہ غالب و ظفر یاب ہوتا ہے جو قوی تر اور مضبوط ہوتا ہے۔ جب یہ حقیقت تمہارے ذہن نشین ہو گئی تو اب سمجھ لیجئے کہ محبت کے ہر نوع اور ہر قسم کے توابع اور لوازم کا حکم وہی ہوتا ہے جو اس کے مطبوع کا ہوتا ہے۔ جو محبت کے محمود و نافع ہے اور اس کے لیے عنوان سعادت ہے، جس سے اس کی دنیا و عقبہ کی فلاح وابستہ ہے، اس محبت کے تمام توابع، لوازم اور آثار اس کے حق میں نافع اور سود مند ہوں گے، اور ان توابع و لوازم کا وہی حکم ہوگا جو ان کے مطبوع کا ہے۔ اگر انسان محبت محمودہ کے لیے روتا ہے تو یہ رونا اس کے حق میں نافع ہے، اسے حزن و غم لاحق ہوتا ہے تو اسے نفع بخش ہے، فرحت و مسرت حاصل ہو تو اسے سود مند ہے، انشراح و انبساط پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے مفید ہے، انقباض پیدا ہو تو موجب سعادت ہے۔ غرض یہ تمام امور اصل مطبوع کی طرف سفر محبت کی منزلیں قرار پاتی ہیں۔ ازدیاد محبت، رنج محبت، قوت محبت اصل محبت کے احکام میں شامل ہو جاتے ہیں۔